الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ایک قبر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ایک تو یہ بھی گفتگو کرنی ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو وہ کیسے تحقیق کرتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے، وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مطلب جب وہ مر جاتا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں، کہ میں تو ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود کو روتا اور نہاتا اور گرہ لگاتے اور قبر میں اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ خواب کی حالت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا اثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے، لیکن کوئی اس کی چیخ سننے والا نہیں ہوتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی روح کو بحال کر دیتا ہے، تو وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ میں اس خواب سے گزر چکا ہوں۔ وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ یہ شکر کرتا ہے کہ یہ تو ایک کوئی بڑا بات نہیں تھی، ایک ڈراؤنا خواب تھا جو گزر چکا ہے۔ لہذا وہ اب نیند سے جب بیدار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے جسم کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے، میری قمیض کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین میں ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہی مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد ذات ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اور اسی سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجا کرتا ہے، یا اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اگر وہ اچھا شخص ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اگر وہ برا شخص ہے اور وہ فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیں گے۔ تو ہم نے سنا کہ مردے کو کیسے تحقیق ہوتی ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ ہم نے مرنا ہے، آخر تو موت ہی ہے نا، اور اپنی کرنے کا پھل بھی بھگتنا ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، سن مجھ میں وحشت تجھے ہوگی بڑی۔
میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے رشتہ جوڑ لے۔ اے انسان، آخر موت ہے، آخر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ اب سے پہلے میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارے دادا جی انتقال فرما چکے۔ ہمارے دوست، رشتہ دار، بہت سارے ایسے عزیز، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بھی مرنا تھا یا ہم بھی مریں گے؟ وہ تو مر چکے، قبر میں بھی پہنچ چکے، ان کی کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں کا بزنس کہاں گیا؟ سب نے آپس میں بانٹ کے کھا لیا۔ آخر موت نے کتنوں کا کھیل بگاڑ دیا۔ جب موت آتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو انسان اپنوں سے، غیروں سے، سب سے دور ہو جاتا ہے، اور اچھے لوگ ہی کام آتے ہیں، اصالہ ثواب کرنے والے۔ اگر آج آپ دنیا کے اندر ایک مسجد بنوا جاتے ہیں یا ایک نل پانی کا لگوا جاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی مدرسے کے اندر جو ہے نا کچھ کام کروا جاتے ہیں، اپنے زیر سایہ کوئی مسجد بنوا جاتے ہیں، کوئی مدرسہ بنا جاتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، تو کیوں نہ کچھ نیک اور جائز کام کیے جائیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔